راجیو یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے. قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں. سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا غیر مقلد وہابی عالم عبد الرحمن عابد نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں کہا کہ قبرستان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ حلال نہیں. تو ان کا یہ قول صریح طور پر جہالت پر مبنی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قبرستان کے اندر قرآن پاک پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں چند دلائل اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. جہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے، تو اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب قبرستان میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو قبرستان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سے اہل قبور جو ہیں ان کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. مشکات شریف کی حدیث نمبر 127 ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان تشریف لے گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر پہنچے، جب حضرت سعد بن معاذ کو دفن کر دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کی، فرماتے ہیں فسبحنا طویلا، تو ہم نے بڑی لمبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. ثم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے محبوب نے تکبیر کہی. فکبرنا، آتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تکبیر کہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو تسبیح اور تکبیر کہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نیک بندہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان پر ان کی قبر تنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا. تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ جب قبرستان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی قبروں کو کشادہ فرما دیتا ہے. دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 1625 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، سرکار نے فرمایا اذا مات احدکم فلا تحبسوہ، سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو روک کے نہ رکھو، یعنی اس کے تجہیز و تکفین کا اہتمام جلدی کرو، اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کرو. سرکار نے فرمایا اور اس قبر والے کی قبر کے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنا یہ کوئی گناہ اور ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کی تعلیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا جو عمل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس امام قرطبی کی کتاب ہے تذکرہ، اس کا صفحہ نمبر 77 ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک وصیت لکھی اور ان کا ایک حکم نامہ لکھا. یہ صفحہ نمبر 77 پر ہے کہ انہو امر ان یقرأ عند قبرہ سورۃ البقرہ تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر عظیم صحابی رسول نے اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ وصیت فرمائی، انہیں یہ حکم دیا ان کی قبر کے پاس سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام بھی اس چیز کے قائل تھے قبر. اور اس کے علاوہ یہ حوالہ ایک غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا ابن قیم جوزی کی کتاب الروح سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
حضرت امام شعبی عظیم محدث وہ بیان فرماتے ہیں جب انصار کا کوئی عزیز وہ فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر کے پاس آ کر تلاوت کرتے تھے، یعنی انصار کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہوتا تو اس کی قبر پر آ کے تلاوت قرآن مجید کرتے تھے۔ تو ان دلائل سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہوا کہ قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے، اور اس کو ناجائز اور حرام معاذ اللہ کہنا یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہے۔ اور اس پر آخر میں آپ کے سامنے غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا ثناء اللہ امرسری صاحب کے فتاوی ثنائیہ سے بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتاوی ثنائیہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے۔ اس پر غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا سے سوال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ گھر یا قبرستان میں قرآن خوانی سے میت کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا ثناء اللہ امرسری صاحب کہتے ہیں صورت مرقومہ میں بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ غیر مقلد وہابی مفتی عبد الرحمن عابد کے اپنے امام و پیشوا اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ بعض علماء کے نزدیک قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔